الرؤوف الرحیم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام، اس ماہ مقدس میں جہاں پہ کربلا رونما ہوئی، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین اول حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ 18 محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام علی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے والد گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ اسی بنیاد پر آپ نے اپنے تینوں صاحبزادوں کا نام علی رکھا تھا، اور نشانی کے طور پر جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام علی اکبر رکھا گیا، جو ان سے چھوٹے تھے ان کا نام علی اوسط رکھا گیا، اور جو سب سے چھوٹے تھے ان کا نام علی اصغر رکھا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کا نام علی تھا، لقب آپ کا زین العابدین تھا۔ زین العابدین آپ کو اس لیے کہا جاتا کہ آپ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن اور ایک رات میں 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کا نام سید الساجدین اور زین العابدین پڑ گیا، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات کے مطابق انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابتدائی 3 سال بسر کیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اور کفالت میں رہے۔ پھر اس کے بعد جب کربلا میں پہنچے، بعض نے 20 سال، بعض نے 21 سال آپ کی عمر مبارک کو لکھا، اور اس وقت آپ کے چہرے پر داڑھی شریف کے آثار آ چکے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے بڑی مصیبتیں اور بڑی تکالیف کو برداشت کیا۔ کربلا کے بعد آپ اکثر خاموش رہا کرتے تھے اور ویرانوں میں رہا کرتے تھے، اکیلے پن میں رہا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ پرندوں سے اور جانوروں سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ جانور بھی آپ کے پاس آتے اور اپنی عرضی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی رستے پہ جا رہے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، ایک ہرن آئی اور اس ہرن نے آ کر آپ کے قدموں کو چوما، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے کہ یہ ہرن بتا رہی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ایک کسائی اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ اسے ذبح کر دے گا، حضور میری مدد فرمائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا، اس بچے کو ہرن کے حوالے کیا گیا۔ اب جب وہ جانے لگی تو اس نے پھر امام کے پاؤں کو چوما اور امام صاحب مسکرانا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب یہ ہرن کیا کہہ رہی تھی؟ آپ فرمانے لگے کہ یہ ہرن جاتے جاتے کہہ رہی تھی کہ آپ نے میرے بچے کو بچایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے دعا دے رہی تھی۔ تو اس لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت۔ اب جہاں پہ بہت بڑے امام، یہاں پہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانشینی جنہیں مل جائے، اور جنہیں خود امام حسین نے اپنا جانشین بنایا، اور جن کی اولاد سے آگے امامت کا سلسلہ چلا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، امام موسیٰ کاظم، یہ سب انہی کی اولاد سے آگے چلے۔ اتنے بڑے امام، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، حضور کی حدیث پہ دیکھو کیسا عمل کرتے۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تو کسی نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی، فوراً اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن مرجانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے وہ قیمتی غلام تھا کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم و دینار اس کی قیمت لگا دی تھی۔ اتنا قیمتی غلام رسول پاک کی ایک حدیث سن کے اس پر عمل کرنے کی خاطر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 جوڑے جمعۃ المبارک کے لیے رکھے، یعنی جمعۃ المبارک کو اچھے کپڑے پہنے، کام کاج کے علاوہ 2 جوڑے رکھے تاکہ وہ جمعے والے دن وہ جوڑا پہنا کرے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 5 نمازوں کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ آپ اپنا جو روٹین میں لباس پہنا کرتے، نماز کے وقت اپنا لباس چینج کرتے اور پھر آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑے خوبصورت اور بڑے قیمتی آراء، آپ نے فتاویٰ بھی جاری کیے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین آپ کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے بڑے ظلم اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو، اپنے والد گرامی کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے اعزاء اقربا کو اور دیگر اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ ساری شہادت کا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور برداشت کیا۔ اور بیماری کے عالم میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے کبھی دمشق میں، کبھی کوفہ میں اور کبھی شام کے بازاروں میں آپ کو بیڑیاں ڈال کر آپ کو چلایا گیا۔ اتنا ظلم اور اتنا ستم آپ نے برداشت کیا، حتیٰ کہ جب آپ کربلا سے واپس آئے نا مدینہ المنورہ میں، جب مدینہ المنورہ میں واپس آئے تو آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی، آپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، 21 سال 20 سال آپ کی عمر مبارک تھی، لیکن جب مدینہ المنورہ میں آئے تو آپ کی داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی۔ مدینہ المنورہ میں جب یہ قافلہ پہنچا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک زوجہ مدینہ میں موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کوئی بزرگ بھی قافلے میں موجود ہے، وہ فوراً پیچھے آ گئی۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ فرمانے لگے، دادی جان کیا پوتے سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ کیا پوتے سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ دادی رونے لگ پڑی اور امام زین العابدین سے کہنے لگی، انت زین العابدین، کیا تم زین العابدین ہو؟ کہا جی دادی جی میں زین العابدین ہوں۔ جوانی کے عالم میں بڑھاپا آپ کے اوپر آ چکا ہوا تھا، اتنے ظلم و ستم۔ تو آپ کی دادی جان پوچھنے لگی، زین العابدین یہ سفیدی کہاں سے آ گئی؟ بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی بھی سفید ہوگی جوانی کے عالم میں؟ آپ کہنے لگے، دادی جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں اگر آپ دیکھ لیتی تو آپ زندہ ہی نہ رہتی، اتنے ظلم و ستم میں برداشت کر کے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جو کربلا کے بعد کی بھی آپ کی زندگی ہے، تقریباً 61 ہجری میں کربلا واقعہ ہوا، اور آپ کی شہادت جو ہوئی تھی وہ تقریباً بعض نے 94 اور بعض نے 95 ہجری لکھی۔ یہ عرصہ بھی 61 ہجری سے یہ 94-95 ہجری کا جو سفر آپ نے طے کیا، یہ بھی آپ نے بڑی مصیبتیں اور بڑی تکلیفیں برداشت کی، کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اہل بیت رسول میں سے تھے، اور دوسرا ان پہ جو شباب تھا، جو جوانی تھی، وہ حضرت مولا علی کی جھلک نظر آتی تھی، خوبصورتی کا عالم تھا، نورانیت ٹپکتی تھی، اور کیوں نہ نورانیت ٹپکے، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے، ان سے مسئلہ پوچھتے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ نہ آپ حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے حرم میں پہنچے۔ اس وقت حشام بن عبد الملک، یہ مروان کے آگے بیٹا تھا، یہ حرم کے اندر آیا، یہ شاہی خاندان سے، حکمرانی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ جب یہ حرم میں آیا تو فوجیوں نے لوگوں کو الرٹ کرنا شروع کیا کہ بھائی سائیڈ پہ ہو جاؤ، سائیڈ پہ ہو جاؤ، وقت کا وزیر آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، لیکن لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کا کندھا دوسرے لوگوں کے کندھوں کے ساتھ ملتا تھا، اسے پروٹوکول ہی نہیں لوگ دے رہے تھے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ لوگ کناروں میں لگنے لگے، لوگ رستہ چھوڑنے لگے، لوگوں نے رستے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔
وہ شخص پوچھنے لگا اپنے فوجی سے یہ کون شخص آ رہا ہے جس کے لیے حرم کو صاف کیا جا رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے جس کے لیے رستوں کو صاف کیا جا رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے کہ جس کے لیے اہل حرم اتنی عزت اور اعزاز کر رہے ہیں۔ ایک فوجی نے جا کر پوچھا کہ بھئی یہ کون ہستی آ رہی ہے، تو بتانے والے نے بتایا یہ کوئی اور نہیں، حسین کا بیٹا، علی کا چین، حضرت فاطمہ الزہرا کا خون، حضرت امام زین العابدین حرم میں تشریف لا رہے ہیں۔ عزت ہمیشہ منصب سے نہیں ملتی، عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے رب چاہے عزت عطا فرما دے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے، آپ کی عزت کرتے، آپ کا ادب کرتے، آپ سے مسئلہ پوچھتے۔ اس وجہ سے جو وقت کے بادشاہ مروان، عبد الملک، اس طرح کے جو بادشاہ اس دور میں گزرے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین پر بڑے بڑے ظلم و ستم کیے، بار بار الزام لگا کر ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ ایک دفعہ تو حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ محدثین کے بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نا امام زین العابدین سے ملنے کے لیے آیا، مجھے پتہ چلا کہ آپ کے اوپر الزام لگایا گیا اور آپ کو لوگوں نے قید کر لیا ہے۔ آپ کھانا پکا کر امام زین العابدین سے ملاقات کے لیے جا پہنچے۔ امام زین العابدین کے پاس جب پہنچے نا تو آپ جیل میں موجود تھے، کوٹری میں موجود تھے۔ آپ کہتے میں نے جب اپنے امام کی، اپنی شیخ کی، اپنی استاد کی حالت دیکھی نا تو میں رونے لگ پڑا۔ بیڑیاں لگی ہوئی تھیں آپ کو، آپ ایک زمین کے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی حالت دیکھ کے آپ رونے لگ پڑے۔ امام زین العابدین کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اے میرے شاگرد، اے زہری خاموش ہو جاؤ، رو نہ میرے سامنے۔ کہا حضور یہ آپ کی جگہ کاش میں ہوتا، آپ کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو کربلا میں کہتے ہیں اگر مولا علی مشکل کشا تھے تو مدد کیوں نہیں کی، اگر امام حسین مدد کر سکتے ہیں تو کربلا میں مدد کیوں نہیں کی۔ یاد رکھنا آزمائشوں کی جگہ پہ کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، مشکلوں کے دہاڑوں میں جناب معجزے نہیں دکھائے جاتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راز اٹھا دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بیڑیاں ہیں، یہ پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ امام زین العابدین کہنے لگے خاموش ہو جا۔ جب امام زہری خاموش نہ ہوئے، امام زین العابدین نے اللہ اکبر کہا اور اپنی بیڑیوں کو ایسے جھٹکا، ساری بیڑیاں زمین پہ آ کر گر پڑی۔ امام زہری سے کہنے لگے کہ یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے، آزمائش کے وقت میں ہم کرامتیں نہیں دکھاتے، اگر دکھانے پہ آ جائے تو ایک دفعہ رب کا نام لے ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ایک دفعہ رب کا نام لے ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ آپ فرمانے لگے یہ آزمائش کا ویلا ہے، بلکہ گویا کہ یوں کہنے لگے جے میرا ماہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے پاوا ہوں۔ کہا یہ اللہ میرا راضی ہے تو بس مجھے کیا مسئلہ ہے۔ آپ فرمانے لگے اس میں ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے راحت ہوتی ہے، جب ہمیں تکلیف اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے نا، اس سے اللہ رب العزت ہمیں مزید توانائی عطا فرماتا ہے۔ تو یاران محبت برادران اسلام، بڑی لوگوں نے آپ کو مشکلات دی، لیکن وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے رب عزت دینا چاہے۔ دور دور سے لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے، دور دور سے لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے، اور آپ بڑے فقیہانہ انداز سے جواب دیا کرتے تھے، بڑے تحمل مزاجی سے۔ ایک دفعہ نا آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے وہاں پہ غیبتیں کر رہے تھے، لوگوں کے عیبوں کو اچھال رہے تھے، لوگوں کی غیبت کر رہے تھے۔ اچھا غیبت کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ ہمارے ہاں غیبت کہا جاتا ہے کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جناب جو کسی پہ جھوٹ بول لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کے بارے میں ایسی بات کہیں کہ اگر اس کے منہ پہ کہتا تو اسے برا لگتا، یہ غیبت ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی گفتگو کرنا کہ اس کے سامنے کی جاتی یا اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا محسوس ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس بندے میں موجود ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تو غیبت ہے، اگر عیب نہیں ہوگا تو پھر تہمت ہے۔ اگر کسی میں عیب موجود ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو اظہار کیا جائے، فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ وگرنہ جہاں تک بات بہتان اور تہمت کی، اگر اس میں وہ عیب نہیں ہوگا تو وہ تہمت ہو جائے گی۔ تو یاران محبت غیبت سے بچے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ امام زین العابدین ایک رستے سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے وہاں پہ غیبت کر رہے تھے۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ غیبت کرنے والے ایسے ہی ہیں کہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ غیبت کے بارے میں فرمایا یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ امام زین العابدین نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا۔ کیوں نہ ارشاد فرماتے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ غیبتوں سے بچے۔ اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیں اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی گروہ ہے۔ پوچھا گیا امام بتائیں اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اب امام زین العابدین کی دیکھو کہ آپ نے کتنی بصیرت اور کتنی بصارت کے ساتھ جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے علامت اہل سنتی،
کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے وہ رسول پاک پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سنیوں کی نشانی ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ کوشش کیا کریں، درود و سلام پڑھا کریں۔ درود و سلام یہ بہت بڑا وظیفہ ہے یار، درود و سلام یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ درود و سلام کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کوشش کیا کریں اپنے وقتوں میں سے وقت نکال کے دن میں 12 مرتبہ یا 12 منٹ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول پاک کو تحفہ پیش کرتا ہے۔ اور جو تحفہ پیش کرتا ہے نا، اس کے بارے میں میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، محبت بڑھ جائے گی۔ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو یارو آؤ رسول پاک سے محبت بڑھاتے ہیں، کہ جن سے محبت ایمان کی بنیاد ہے، جن سے محبت دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آج کے دور میں بھی نا ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہو، صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ امام زین العابدین کے زمانہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں آپ نے کتنے سخت فتوے دیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام رسول پاک کی بارگاہ میں کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت امام زین العابدین نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو ان کا مقام آج ہے، یہی مقام رسول پاک کے زمانے میں بھی تھا۔ جو مقام آج ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کا رسول پاک کی بارگاہ میں ہے، یہی مقام و مرتبہ رسول پاک کے زمانے میں بھی تھا۔ جیسے آج یہ سب سے قریب حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ابوبکر اور عمر رہتے ہیں نا، اسی طرح زمانے رسالت میں بھی جناب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رسول پاک کے قریب رہا کرتے تھے۔